آج ہم ایک ایسی چوری کا جائزہ لے رہے ہیں جو تقریباً دکھائی ہی نہیں دیتی۔ یہ ایک ایسا فراڈ ہے جو کسی بھی کمپنی کے کھاتوں میں درج ہونے سے بہت پہلے ہو جاتا ہے۔ اس کا نام ہے اسکمنگ۔ تو سب سے پہلے ایک بہت ہی بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں جو اسکیمنگ کی پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی رقم چرا لے جس کا وجود کمپنی کے ریکارڈز میں تھا ہی نہیں؟ یہی وہ بات ہے جو اس فراڈ کو اتنا خطرناک اور سچ پوچھے تو دلچسپ بھی بناتی ہے۔ اچھا، تو اس کی تعریف کو سمجھ لیتے ہیں۔ اسکمنگ بنیادی طور پر وہ چوری ہے جو کیش کے اکاؤنٹنگ سسٹم میں آنے سے پہلے ہی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسے آف بک فراڈ کہتے ہیں، مطلب یہ کتابوں میں ہے ہی نہیں، اور اسی وجہ سے یہ اثاثوں کا غلط استعمال کی سب سے خطرناک قسموں میں سے ایک ہے۔ سوچیں ذرا، جو پیسہ کبھی ریکارڈ ہی نہیں ہوا، اس کو کوئی سراغ، کوئی آڈٹ ٹریل کیسے ملے گا؟ بس یہی بات اس فراڈ کو پکڑنا تقریباً ناممکن بنا دیتی ہے۔ اب ہم اسکمنگ کی پہلی اور سب سے عام قسم کو دیکھتے ہیں، جو وہاں ہوتی ہے جہاں کیش پہلی بار کسی کاروبار کے ہاتھ میں آتا ہے، یعنی پوائنٹ آف سیل پر۔ دیکھیں، پوائنٹ آف سیل پر اسکیمنگ کے دو اہم طریقے ہیں۔ پہلا ہے غیر ریکارڈڈ فروخت، یعنی لین دین ہوا ہی نہیں، پیسہ سیدھا جیب میں چلا گیا۔ اور دوسرا ہے کم ظاہر کی گئی فروخت۔ اس میں فروخت تو ریکارڈ کی جاتی ہے لیکن کم قیمت پر۔ مثال کے طور پر چیز بیچی 1000 کی اور ریکارڈ میں دکھایا 500، باقی کے 500 جیب میں۔ آئیے اس کی ایک بہت عام مثال دیکھتے ہیں۔ ایک گاہک نے کیش دیا، کیشیئر نے رجسٹر پر نو سیل کا بٹن دبا دیا۔ کیش دراز تو کھل گیا لیکن سسٹم میں کوئی سیل ریکارڈ نہیں ہوئی۔ کیشیئر نے وہ کیش آرام سے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اب چونکہ خاتوں کے مطابق وہ ٹرانزیکشن کبھی ہوئی ہی نہیں تو اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں بچا۔ اور یہ فراڈ کئی شکلوں میں ہوتا ہے، جیسے کاروباری اوقات کے بعد کی گئی فروخت کو چھپا لینا، یا دور دراز برانچوں میں جہاں نگرانی کمزور ہو وہاں کے ملازموں کا پیسہ جیب میں ڈالنا۔ یہ اکثر چھوٹے کاروباروں میں ہوتا ہے جہاں کنٹرول سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ اپارٹمنٹ مینیجرز بھی خالی دکھائے گئے فلیٹس کا کرایہ خود رکھ لیتے ہیں۔ اچھا، اب ذرا ایک زیادہ پیچیدہ لیول پر چلتے ہیں، وصولیوں کی اسکمنگ۔ یہاں معاملہ اس لیے مشکل ہے کیونکہ کمپنی کو باقاعدہ طور پر ایک پیمنٹ کا انتظار ہوتا ہے، تو اب اس چوری کو چھپانا ایک آرٹ بن جاتا ہے۔ یہاں فراڈ کرنے والے کے لیے اصل چیلنج شروع ہوتا ہے۔ اس نے گاہک کی پیمنٹ تو چرا لی، لیکن اب وہ اس گاہک کے اکاؤنٹ کو واجب الادا یعنی اوور ڈیو ہونے سے کیسے بچائے گا؟ کیونکہ جیسے ہی اکاؤنٹ اوور ڈیو ہوگا، گاہک کو نوٹس جائے گا، وہ شکایت کرے گا اور سارا فراڈ پکڑا جائے گا۔ تو آئیے اب ان طریقوں پر بات کرتے ہیں جو اس چوری کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان میں سے سب سے پیچیدہ تکنیک پر خاص طور پر توجہ دیتے ہیں۔ اس ٹیکنیک کا نام ہے لیپنگ۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے ایک گاہک کی پیمنٹ چرا کر جب دوسرے گاہک کی پیمنٹ آئے تو اس سے پہلے والے کا اکاؤنٹ کلیئر کر دینا۔ یہ بالکل ایک کی ٹوپی دوسرے کے سر والی بات ہے۔ دیکھیں یہ عمل کیسے کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے کسٹمر اے کی پیمنٹ آئی اور وہ چوری ہو گئی۔ اب اے کا اکاؤنٹ تو لیٹ ہو گیا، اس کو چھپانے کے لیے جب کسٹمر بی کی پیمنٹ آئی تو اسے اے کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا، پھر کسٹمر سی کی پیمنٹ کو بی کے اکاؤنٹ میں، اور یہ سلسلہ بس چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک غبارے کی طرح ہے، آپ اس میں ہوا بھرتے جاتے ہیں اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ پھٹ جاتا ہے۔ یہ اسکیم بھی بالکل ایسے ہی ختم ہوتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لیپنگ اسکیمیں اتنی پیچیدہ ہو جاتی ہیں کہ فراڈ کرنے والوں کو اکثر خود ایک الگ خفیہ ریکارڈ رکھنا پڑتا ہے تاکہ انہیں یاد رہے کہ کس کا پیسہ کہاں استعمال کیا ہے، اور یہی ان کا دوسرا سیٹ آف بکس اکثر ان کے خلاف سب سے بڑا ثبوت بن جاتا ہے۔ لیپنگ کے علاوہ بھی فراڈ کرنے والے دوسرے طریقے استعمال کرتے ہیں، جیسے وہ گاہکوں کے سٹیٹمنٹس چرا سکتے ہیں، اکاؤنٹ بیلنس میں رد و بدل کر سکتے ہیں، یا چوری شدہ رقم کو ڈوبا ہوا قرض یعنی بیڈ ڈیٹ دکھا کر رائٹ آف کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا زاویہ بدلتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ یہ پوشیدہ جرائم آخرکار پکڑے کیسے جاتے ہیں۔ اب ہم سب مل کر جاسوس کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو کچھ ریڈ فلیگز یا خطرے کی علامتیں ہوتی ہیں جو اسکیمنگ کی طرف اشارہ کر سکتی ہیں، جیسے کہ آمدنی کا اچانک کم ہو جانا، یا گاہکوں کی شکایات کا بڑھنا کہ ان کی پیمنٹس پوسٹ نہیں ہو رہی، یا پھر ایک ایسا ملازم جو کبھی چھٹی نہیں لیتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی جگہ آنے والا بندہ یہ فراڈ پکڑ لے گا۔ جب شک ہونے لگتا ہے
تو تفتیش کاروں کے پاس ایک بہت کارآمد ہتھیار ہوتا ہے جسے کہتے ہیں انویجلیشن۔ آپ اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کسی اندھیرے کمرے میں اچانک بہت تیز روشنی جلا دی جائے۔ کچھ وقت کے لیے سب کچھ صاف نظر آنے لگتا ہے کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ ان پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ انویجیلیشن کا طریقہ بہت ہوشیاری سے کام کرتا ہے۔ آپ ایک بڑے آڈٹ کا اعلان کرتے ہیں اور ہر طرف نگرانی سخت کر دیتے ہیں۔ اب پکڑے جانے کے شدید خوف کی وجہ سے فراڈ کرنے والا چوری کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس مختصر ایماندار دور میں جو آمدنی ہوتی ہے وہ ایک بینچ مارک بن جاتی ہے۔ پھر آپ اس بینچ مارک کا موازنہ پچھلی آمدنی سے کرتے ہیں اور جو فرق نکلتا ہے وہی ممکنہ طور پر چوری شدہ رقم ہوتی ہے۔ تو جب یہ فراڈ پکڑا جاتا ہے تو اس کا مالی نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے؟ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ایک عام اسکیمنگ اسکیم میں اوسطاً کتنا نقصان ہوتا ہے۔ ایسوسی ایشن آف سرٹیفائیڈ فراڈ ایگزامینرز کے مطابق یہ اوسط نقصان $80,000 تک ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی رقم ہے اور یہ اس لیے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ چوری اکثر آہستہ آہستہ ایک لمبے عرصے تک چلتی رہتی ہے اور کسی بھی کاروبار کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر سکتی ہے۔ اور یہ بات ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال پر لے آتی ہے۔ اگر اسکمنگ یعنی غیر ریکارڈ شدہ پیسوں کی چوری ممکن ہے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک کاروبار میں اور کون کون سی ایسی پوشیدہ کمزوریاں ہو سکتی ہیں جن پر ہماری نظر نہیں جاتی۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔